ملک شام میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں نجف میں حضرت علی کے مکان میں، میں اور میری بیوی، چھوٹے چھوٹے 6 کمرے تھے، لکھا ہوا تھا ام البنین عباس زینب رقیہ حسن حسین علی، یہ 6 کمرے، ایک ایک چرپائی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی تو مجھے کہتی ہے کہ زندگی میں مکان بنا کے دے دے، یہ دیکھ جنت کی شہزادیاں کہاں رہ کے گئی۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ دینا، انہوں نے میرا ہاتھ لیا، اپنے ہاتھ میں لیا سینے سے، کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں آج کے بعد میں تیرے سے گھر کا سوال ہی کوئی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ بے باک زندگی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ 1 کنال کا مکان اس میں سکون نہ ملے، وہ 4 گز کے مکان میں اللہ سکون دے دینا، اصل مسئلہ سکون کا وہاں ہے۔ میں سکھر گیا، ایک بندہ ماجد بہت بڑا اس کا بلڈر ہے اور گورنمنٹ کے بڑے سے ٹھیکے ملتے، صحیح کہاں ہوں؟ میں نے کہا میں مورو کے پاس ہوں، کہا میں دادو میں ہوں، میں آپ کے پاس ابھی آ رہا ہوں۔ میں کہا خیر تو ہے، حضرت آ رہا ہوں۔ یہ ساتھ تھے آپ؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا 50 لاکھ کی گاڑی تھی 60 لاکھ کی گاڑی تھی، ایک گارڈ ساتھ لے کے آیا اسپن کی چپلی، حضرت مجھے پتا لگا آپ کے پاس گاڑی نہیں، یہ چابی پکڑ لے جائیں، اور وہ چلا گیا پیدل اتر کے، میرے جیسا جسامت ڈولتا ڈولتا، او بھائی خدا کے واسطے، او بھائی خدا کے واسطے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، پھر لیں گے، ایسے لالچ کون چھوڑتا ہے؟ اب مجھے ایک اور بات یاد آئی، ایک بندے پہ چڑھ گیا قرض، اور وہ اپنے قرض میں اتنا پریشان ہوا۔ جب انسان 3 کام کرنا بھیا، اپنی اوقات، اپنی عزت، اپنی حیثیت معلوم کرنی ہو، 3 کام کر کے دیکھ لیو، علاقہ چھوڑ کے دیکھ لینا، قرض مانگ کے دیکھ لینا، کسی سے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لینا، تمہاری حیثیت کا اس کے دل کے اندر جو عزت ہے اندازہ ہو جائے گا۔ بندے پہ چڑھ گیا قرض، جب ہر طرف سے کوئی راہ نہ ملی مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، ایسا اللہ کو رو کے دکھایا، ایسا اللہ کو رو کے دکھایا، ایسا اللہ کو، 7 مل آنر کا مکان تھا، کھانا کھا رہا، اس کو لقمہ پھنس گیا گیس ٹیبل، اٹھ کے کھڑا ہو، میں نے کہا کہاں چلے؟ کہا باہر ہوا لینے جا رہا ہوں۔ ہوا تھوڑی، قدرت نے رسی پکڑی لے کے جا رہی تھی۔ اب اس مسجد کی دیوار کے پاس سے گزرا جس کھڑکی کے پاس قرض والا بیٹھ کے رو رہا تھا، اب اس نے سسکیاں سنی، فوراً اندر آ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا میں جو ہوں، کوئی پریشانی، کتنا قرضہ ہے؟ اس نے بتایا۔ انہوں نے کہا لے میں تیرا قرضہ سارا اتاروں گا، اور اپنی جیب میں سے وزٹنگ کارڈ نکال کے دیا اور کہا آئندہ کسی چیز کی ضرورت پڑے اس نمبر پہ فون کر لینا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا کارڈ پکڑتے ہوئے اس سے تعلق ٹوٹ رہا، اس نے فوراً کارڈ پھاڑ کے جھولی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا اگر تیرے پتے کی پہچان ہو گئی تو اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے تجھے دسترخوان سے اٹھا کے میرے پاس بھیج دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دینے سے کمی کوئی نہیں آنی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ، میرا آج دل بڑا بوجھا بوجھا سا لگ رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا اے بلال اٹھ کھڑا ہو کے اسے مانگ تانگ کے لے آ، اس سائل کی حاجت پوری کر دے۔ آپ کی میری دکان کے اوپر کوئی آئے گا، آپ کے میرے کاروبار کے اوپر آئے گا، سب سے پہلے میرے عزیزوں اس کے سامنے اپنے دکھڑے سنائیں گے، حالات چنگے کوئی نہیں، تینوں پتہ نہیں قرضے چڑھے۔ اپنی حیثیت کا اندازہ تو لگاؤ کہ آپ اپنے گلے شکوے اس کے آگے کر رہے ہو جو آپ کے 10 روپے دینے سے راضی ہو رہا ہے، اس نے مسئلہ حل کرنے آپ کے۔ فرمایا میرا بندہ جب 1 سال میں تجھے پروفٹ دیتا ہوں اس وقت تو گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیتا ہے، اگر میں تھوڑا سا نقصان دے دوں تو میرے گلے لوگوں کے سامنے کرنے لگ جاتا ہے، بتا تیرے میرے رشتے کی مضبوطی کیا ہے؟ بیٹے نے تیری نافرمانی کی، تو نے گلا نہ کیا، بیوی نے تیری زبان درازی کی، تو نے گلا نہ کیا، یار نے یار کے اندر بے وفائی کی، تو نے گلا نہ کیا، اگر میں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے بندہ تو سرگودہ شہر کے اندر میرا ڈھڈورا پیٹنے لگ گیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سائل آیا، اللہ کے نبی میری حاجت پوری کر دیجئے۔ حالانکہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، گھر کے اندر فاقہ تھا، 9 ازواج مطہرات کے گھر کے اندر کتنے دنوں کے چولہا نہیں جلا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو 6 دن کے فاقے سے بھوکی بیٹھی تھی۔
آپ نے فرمایا بلال کسی کے پاس سے قرضہ لیا میرے نام پر اور لا کے اس کی حاجت پوری کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تو اتنا حکم نہیں دیتا کہ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈال لو. اللہ کے نبی تھا دے دیا, جب ہے نہیں تو اللہ کے نبی کہاں سے دو گے. محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی بیٹھے تھے اور زور سے اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کی باتوں پہ غور نہ کیجئے, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ حکم کو پورا کرنا شروع کر دیجئے, چھوڑ دو عمر کی باتوں کو. جب اللہ کی راہ میں دینے کا سوچیں گے بیوی رکاوٹ بنے گی, بچے رکاوٹ بنیں گے, کہیں گے بیٹی جوان ہے اس کے بارے میں سوچ لے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کھڑا تھا, یہ جھولی پھیلا لی. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں, آپ اللہ سے عبد الحنان کے لیے سال میں 3 مرتبہ حاضری مانگ لیجئے. اللہ اکبر. میری بیوی پاس کھڑی تھی, کہنے لگی او بے وقوف تو سال میں 3 مرتبہ حاضری مانگ رہے ہیں. میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آ کے درخواست کی ہے کہ ہر مہینے ہمیں 1 جمعہ مدینے میں پڑھنے کے اللہ سے توفیق دلوا دیجئے. سبحان اللہ, کیسا پیارا مزاج. نہ کنگن, نہ سونا, نہ چاندی, نہ مکان, نہ گاڑی, کا دعا کر کے ہر مہینے اللہ میں حاضری کی توفیق. آپ بھی مانگ لو, آپ کے بھی اللہ قریب ہے. یا اللہ جتنی میری کمبو برادری, جتنی دوسری برادری کھڑی ہے, اللہ ان کے نصیبے پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے. اللہ 1 جمعہ سرگوتے میں پڑھے, 1 مکے میں پڑھے, اللہ 1 مدینے میں پڑھے. اگر تو پیسے کے بل بوتے پہ جاؤ گے میرے عزیز یہ مکان بھی بک جائے گا. اگر اس کے سہارے پہ رہو گے خدا کی قسم دنیا سے بڑا اللہ جنت الفردوس میں وقار عطا فرمائے گا.